پچھلے لیکچر میں ہم نے سماجی نفسیات کی تعریف، سماجی نفسیات کی وسعت، سماجی نفسیات کی اہمیت، گروہ کی اہمیت اور گروہ کی ڈیفینیشن کی تھی۔ اب ہم گروہ کی اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ مختلف ماہرین نے گروہوں کی مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے۔ ولیم گراہم سمنر ایک مشہور ماہر عمرانیات ہے۔ اس نے اپنی کتاب فوک ویز میں افراد کی رکنیت کے اعتبار سے گروہوں کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، داخلی گروہ، ان گروپ۔ عام زندگی میں یہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے خاندان، برادری، ٹیم، جماعت، کلب اور پڑوسی وغیرہ کے ارکان کے ناموں سے واقف ہوتے ہیں، ان کے پیشوں سے واقف ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت بھی پہچانتے ہیں۔ اس طرح ارکان کے اندرونی احساسات، تعلقات، رجحانات اور رد عمل میں یکسانیت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ارکان کے درمیان احساس ہمدردی، احساس وفاداری اور احساس احترام و تعاون پیدا ہوتا ہے۔ فرد اس گروہ سے وابستگی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور اپنی شناخت اس گروہ کے رکن کی حیثیت سے کرواتا ہے۔ ایسے گروہ کے ارکان اپنے اندر ایک وحدت کا احساس پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے داخلی گروہ کو ہمارے گروہ، وی گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ سمنر داخلی یا اپنا گروہ ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا ایک فرد خود رکن ہو۔ فیئر چائلڈ کے نزدیک داخلی گروہ ایسا گروہ ہے جس کے ارکان کو اپنائیت کا احساس ہو اور ان میں باہمی ہمدردی، احترام، تعاون اور فخر کے جذبات ابھرتے ہوں۔ نیز یہ غیر ارکان کے خلاف بھی جذبات کو ہوا دیتا ہے۔ زینڈن اپنی بک سماجی تجزیہ میں داخلی گروہ کی وضاحت یوں کرتا ہے: داخلی گروہ سے مراد ایسا گروہ ہے جس کے حوالے سے ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں اور جس کے ہم رکن ہوتے ہیں۔ ویگنز اور زینڈن اپنی کتاب سوشل سائیکالوجی میں لکھتے ہیں: داخلی گروہ ایسا سماجی یونٹ ہے جس کے ہم یا تو رکن ہوتے ہیں یا جس کے حوالے سے ہم اپنی شناخت کرواتے ہیں۔ داخلی گروہ کے تصور کو واضح کرنے کے لیے چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے کالج کی سال چہارم کی نفسیات کی طالبات کا گروہ نفسیات کی طالبات کے لیے ایک داخلی گروہ ہے، جبکہ نفسیات نہ پڑھنے والی طالبات کے لیے یہ ایک خارجی گروہ ہے۔ نمبر 2، ایک خاندان یا برادری کا گروہ ایک داخلی گروہ ہے، جبکہ غیر برادری کے لیے یہ خارجی گروہ ہوگا۔ نمبر 3، گورنمنٹ کالج کی ہاکی ٹیم کا گروہ ایک داخلی گروہ ہے، جبکہ اسلامیہ کالج کی ہاکی ٹیم کے کسی رکن کے لیے یہ خارجی گروہ ہوگا۔ نمبر 4، ایک مذہبی فرقے کسی علاقے میں ایک ہی زبان بولنے والوں اور ایک جیسی ثقافت رکھنے والوں کا گروہ ایک داخلی گروہ ہے۔ ماہرین داخلی گروہ کی کئی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، حق بجانب۔ داخلی گروہ کا رکن اپنے گروہ کو حق بجانب اور دیانتدار سمجھتا ہے اور اپنے گروہ کے نظریات، رسم و رواج، عقائد، خیالات کو صحیح سمجھتا ہے، جبکہ دوسروں کے رسم و رواج، عقائد اور نظریات کو غلط سمجھتا ہے۔ نمبر 2، ضروریات کی تسکین۔ داخلی گروہ فرد کی مختلف ضروریات پوری کرتا ہے۔ نمبر 3، احساس برتری۔
یہ گروہ اپنے ارکان میں جذبہ خود نمائی اور احساس برتری پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، رجحانات اور رد عمل میں یکسانیت۔ اندرونی گروہ کے افراد کے تعلقات، رجحانات اور رد عمل میں یکسانیت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، وفاداری اور قربانی۔ اس گروہ کے ارکان میں بھائی چارہ اور وفاداری کا شدید احساس پایا جاتا ہے، چنانچہ اس کے ارکان اپنے گروہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، خارجی گروہ کے نظریات کے خلاف نفرت۔ داخلی گروہ کے ارکان دوسرے گروہوں کے ارکان سے نفرت اور حقارت کے جذبات رکھتے ہیں۔ نمبر 7، ثقافتی مرکزیت۔ سمنر کے نزدیک داخلی گروہ کی برتری اور خارجی گروہ کے لیے کمتری کے لیے رجحانات کی بنیاد ثقافتی مرکزیت پر ہے، یعنی اشیاء کا وہ تصور جس میں ایک شخص کا اپنا گروہ ہر چیز کا مرکز قرار پاتا ہے، وہ تمام دوسروں کی درجہ بندی اسی نسبت سے کرتا ہے۔ نمبر 8، مستقل وابستگی۔ اس گروہ کے ساتھ فرد کی وابستگی مستقل ہوتی ہے۔ نمبر 9، تعصبات کی وجہ۔ لسانی اور نسلی امتیاز، فرقہ پرستی داخلی گروہ کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 10، رکنیت میں تبدیلی۔ بہت سے داخلی گروہ ایسے ہیں کہ ان کی رکنیت تبدیل کی جا سکتی ہے، مثلا کوئی شخص اپنا مذہب، فرقہ، علاقہ، شکل وغیرہ تبدیل کر سکتا ہے، تاہم ایسی تبدیلی آسان نہیں ہوتی اور خاندان جیسے کئی داخلی گروہوں کی رکنیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، خارجی گروہ یعنی آؤٹ گروپ۔ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے: اپنوں کے گروہ کو داخلی گروہ اور بیگانوں کے گروہ کو خارجی گروہ کہا جاتا ہے۔ سمنر پہلا ماہر تھا جس نے سب سے پہلے واضح انداز میں خارجی گروہ کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کے نزدیک خارجی گروہ یا دوسروں کا گروہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس گروہ کا فرد رکن نہیں ہوتا۔ فیئر چائلڈ لکھتا ہے، خارجی گروہ کی اصطلاح دوسروں یا غیر ارکان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ خارجی گروہ کے متعلق اپنائیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ زینڈن خارجی گروپ کی تعریف یوں بیان کرتا ہے: خارجی گروہ سے مراد وہ گروہ ہے جو ہماری پہچان نہیں ہوتا اور جس کے ہم رکن نہیں ہوتے۔ ویگنز اور زینڈن کے نزدیک خارجی گروہ ایسا سماجی یونٹ ہے جس کے نہ تو ہم رکن ہوتے ہیں اور نہ وہ ہماری شناخت ہوتا ہے۔ خارجی گروپ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سال چہارم کی سائنس کی طالبات نفسیات کی طالبات کے لیے خارجی گروپ کی حیثیت رکھتی ہیں اور سائنس کی طالبات کے لیے نفسیات کی طالبات کا گروہ خارجی گروہ ہوگا۔ نمبر 2، کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کے گروہ کے ارکان کے لیے آزادی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والا گروہ ایک خارجی گروہ ہے۔ نمبر 3، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ارکان کے لیے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کا گروہ ایک خارجی گروہ ہے۔ نمبر 4، دوسرے مذہبی فرقے اور دوسرے لسانی گروہ خارجی گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خارجی گروہ میں کئی نمایاں خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلا نمبر 1، غیروں کا گروہ۔ خارجی گروہ دوسروں اور غیروں کا گروہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، عارضی تعلق۔ خارجی گروہ کے ارکان کے درمیان پائی جانے والے
ताल्लुकात आम तौर पर आर्जी होते हैं। नंबर 3, कुर्बानी का जज्बा मौजूद नहीं होता। इस गिरोह के अरकान के दरमियान भाईचारे और वफादारी का शदीद जज्बा मौजूद नहीं होता, इसलिए अरकान एक दूसरे के लिए और गिरोह के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 4, कमतरी के रुझानात। समनर के नज़दीक दाखिली गिरोह के अरकान खारजी गिरोह के लिए कमतरी और नफ़रत और हकारत के नज़रियात रखते हैं। नंबर 5, रुझानात और रद्द-ए-अमल में यकसानियत नहीं पाई जाती। खारजी गिरोह के अरकान के ताल्लुकात, रुझानात और रद्द-ए-अमल में यकसानियत और हमआहंगी नहीं पाई जाती। नंबर 6, जज्बा खुदनमाई और एहसास बरतरी का फुकदान। खारजी गिरोह अपने अरकान में जज्बा खुदनमाई और एहसास बरतरी पैदा नहीं करता। नंबर 7, कुर्ब और वफादारी का जज्बा मौजूद नहीं होता। खारजी गिरोह के अरकान के दरमियान नुमायां कुर्ब और वफादारी का जज्बा नहीं पाया जाता। अगले लेक्चर में हम गिरोह की और इकसाम को डिस्कस करेंगे।